بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اقسام التصدیق: ينقسم التصدیق الى قسمین، یقین و ظن، لأن التصدیق هو ترجیح احد طرفی الخبر وهما الوقوع واللا وقوع، سواء كان الطرف الآخر محتملا او لا۔ علم کی دو قسمیں کی تھی ہم نے، تصور اور تصدیق۔ پھر البتہ بہت ساری ہم نے علم کی تقسیمیں کی ہیں، علم فعلی، علم انفعالی، علم حصولی اور علم حضوری، علم حسی، خیالی، وہمی اور یقینی، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے ایک اور تقسیم آ رہی علم کی، علم ضروری اور علم نظری۔ تو ابھی جو علم کی دو قسمیں کی تھی، تصور اور تصدیق، تصدیق کی تقسیم کر رہے ہیں۔ عنوان بحث ہے اقسام التصدیق، تصدیق کی اقسام۔ البتہ خود تصدیق کے دو معنی ہیں، دو اصطلاح ہیں، ایک ہے خاص معنی، ایک ہے تصدیق کا عام معنی۔ اس کو علمی اصطلاح میں کہتے ہیں، ایک ہے تصدیق بالمعنی الاخص اور ایک ہے تصدیق بالمعنی الاعم۔ تصدیق بالمعنی الاخص جس سے علوم میں استفادہ کیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یقینی اعتقاد ہو، یا آپ یوں کہیں کہ وہ جو نسبت کا ادھر، چونکہ تصدیق معنی تھا، تصدیق کا معنی کیا تھا؟ ادراک نسبت، نسبت کا ادراک، نسبت کا ادراک 100% ہو، 100% ہو، ٹھیک ہے، اس میں کسی طرح کا خلاف کا احتمال نہ ہو، وہ ہے تصدیق بالمعنی الاخص۔ ایک ہے تصدیق بالمعنی الاعم، وہ ہے کہتے ہیں مطلقاً اعتقاد راجح، راجح یعنی ایک طرف کو ترجیح ہو، اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ یعنی خبر کی ایک طرف کو ترجیح ہے، چاہے وہ خبر کا واقع ہونا ہو یا خبر کا واقع نہ ہونا ہو، ٹھیک ہے۔ بہرحال ایک طرف کو ترجیح ہے، دوسری طرف کا ضعیف احتمال ہو، اس کو بھی تصدیق کہتے ہیں۔ ابھی ہماری بات یہی ہے، تو یہ ہوتا ہے تصدیق بالمعنی الاعم۔ کہتے ہیں کہ اب یہ جو تصدیق، انہوں نے ایک مثال دی، وہ مثال میں بعد میں بیان کرتا ہوں۔ ایک طرف کو، خبر کی دو طرفیں ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے۔ کوئی شخص آ کر ہمیں کہتا ہے زید قائم، زید کیا ہے؟ کھڑا ہے۔ اس نے زید کی طرف قیام کی نسبت دی، ٹھیک ہے۔ اب ایک طرف کو ہے ترجیح، چاہے وہ زید کا قائم ہونا ہو یا زید کا، فرض کریں جس نے خبر دی ہے وہ معصوم ہے، نبی ہے، امام ہے، تو لہٰذا صرف ایک خبر کی ایک طرف کو ترجیح ہے اور دوسری طرف کی مکمل نفی ہو رہی ہے، چونکہ مثلا ہمیں خبر دینے والا امام ہے، معصوم ہے۔ قرآن مجید میں خبر دی گئی ہے کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اگر آپ کسی طالب علم کے باہر نکلتے ہوئے جوتی جوڑ کے رکھتے ہیں تو من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، آپ کا ایک طالب علم کی جوتی جوڑ کے رکھنا چھوٹا سا عمل ہے، اس کی بھی آپ کو جزا ملے گی۔ یہ خبر دی گئی ہے۔ اس خبر کی دو طرفیں، یا واقعاً جزا ملے گی یا یہ کہ جزا نہیں ملے گی۔
اگر خبر کی صرف ایک طرف ممکن ہو، ایک طرف کو ترجیح ہے اور دوسری طرف کی مکمل نفی ہے، ٹھیک ہے، یعنی مثلا اب وہ ایک طرف کو ترجیح ہے دوسری طرف کی نفی ہے، اس کو منطق کی اصطلاح میں یقین کہا جاتا ہے۔ یقین یہی ہوتا ہے کہ آپ کو خبر کی ایک طرف کو ترجیح ہو اور دوسری طرف کی مکمل نفی ہو۔ اب یہ یقین یا تو کسی دلیل عقلی کی وجہ سے ہوا ہے یا کسی دلیل نقلی کی وجہ سے ہوا ہے، اس کو آپ فی الحال چھوڑ دیں۔ خبر کی ایک طرف کو ترجیح ہے اور دوسری طرف کی مکمل نفی ہے، اس کو منطق کی اصطلاح میں یقین کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب وہ میں نے لفظ استعمال کیا تھا اعتقاد راجح، یعنی ایک طرف کو ترجیح کا یقین، اعتقاد، اذعان، اور دوسری طرف کی مکمل کیا ہو؟ نفی ہو، یقین ہو گیا۔ اگر خبر کی ایک طرف کو ترجیح ہو لیکن دوسری طرف کا احتمال ہو، بے شک ضعیف احتمال ہی کیوں نہیں ہے، خبر کی ایک طرف کو کیا ہے؟ ترجیح ہے، یا زید کا قیام یا زید کا عدم قیام۔ مثلا آپ ترجیح دیتے ہیں عدم قیام کو، بات کرنے والا بڑا جھوٹا بندہ ہے، عموماً جھوٹ بولتا رہتا ہے، اس نے کہا زید قائم، تو ہمارے نزدیک ترجیح ہے عدم وقوع قیام زید، زید قائم نہیں ہوا، لیکن ہو سکتا ہے ہم سوچیں بھی آج سچ بول گیا ہو، وقوع خبر کا احتمال ہے لیکن ضعیف ہے، یا وقوع خبر کا ترجیح ہو اور عدم وقوع خبر کا ضعیف احتمال ہو، یعنی ادھر یقین میں بھی اسی طرح ہے۔ کہا من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، فرض کر لیتے ہیں نا، البتہ فرض ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ترجیح ہے وقوع خبر کو، کہ حتماً ہر شخص کو اس کا جو بھی عمل انجام دیتا ہے چھوٹا ذرا برابر بھی اس کے اجر ملے گا، اس کو ترجیح ہے، اور دوسری طرف کی مکمل نفی ہے، ٹھیک ہے۔ یا یہ ہے کہ عدم وقوع خبر، فرض کر لیں کوئی اس طرح کا، جیسے کمیونسٹ لوگ کہتے ہیں کوئی جزا نہیں ہے، بس دنیا میں انسان آیا مر گیا اس کے بعد ختم اس کی کہانی، کوئی جزا اور سزا والا سلسلہ نہیں ہے۔ مثلا عدم وقوع خبر، ان کو یقین ہے کس چیز کا؟ عدم وقوع خبر کا، وقوع خبر کا بالکل احتمال نہ ہو، وہ بھی یقین ہے۔ ظن میں کیا ہوگا؟ ایک طرف کو ترجیح ہے دوسری طرف کا ضعیف احتمال ہے، اس کو منطق کی اصطلاح میں ظن کہتے ہیں۔ اچھا، ویسے فرماتے ہیں کہ ٹوٹل اگر آپ سمجھنا چاہیں تو 4 قسمیں بنتی ہیں، اس تقسیم کا فائدہ آخر میں بیان کرتا ہوں۔ کہتے ہیں فرض کریں، مروم مظفر ایک مثال دی بڑی لمبی سی، آپ کے سامنے کوئی خبر پیش ہوتی ہے، کسی نے کہا کہ مثلا بھی چکوال میں بارش ہوئی ہے، آج میں چکوال شہر گیا تھا تو وہاں بڑی تیز بارش ہوئی، اولے برسے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس خبر کی کتنی طرف ہیں؟ 2 طرف ہیں، ایک ہے واقعاً اولے پڑے ہوں گے، ایک نہیں پڑے ہوں گے، 2 طرفیں ہیں۔ اگر ایک طرف کو ترجیح ہو دوسری طرف کی مکمل نفی ہو، اس کو یقین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ انہوں نے حصر عقلی کے ساتھ بیان کیا ہے، بھی یا تو صرف خبر کی ایک طرف ممکن ہوگی دوسری طرف کی مکمل نفی ہوگی، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یقین، یا دونوں طرفوں کا احتمال ہے، پھر آگے اس کی 2 صورتیں ہیں، یا دونوں طرفوں کا احتمال 50-50 ہے، برابر برابر ہے، جتنا احتمال بارش کے ہونے کا ہے اتنا احتمال بارش کے، اس کو منطق اصطلاح میں شک کہتے ہیں۔ پہلی صورت کیا تھی؟ ایک طرف کو ترجیح ہے دوسری طرف کی مکمل نفی ہے، دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری صورت کیا بنتی ہے؟ یعنی ہم کو تقسیم ثنائی کے ذریعے بیان کرتے ہیں، آگے انشاءاللہ تقسیم ثنائی آپ پڑھیں گے 2 کر کے، مثبت اور منفی میں تقسیم کرنا ایک چیز کو، آخر میں یہ آئے گی انشاءاللہ بات تقسیم ثنائی کسے کہتے ہیں، اتنا ذہن میں رکھ لیں، ایک شے کو مثبت منفی میں تبدیل کرنا۔ بھی خبر پیش ہوئی، یا تو صرف ایک طرف کا احتمال ہے دوسری طرف کی مکمل نفی ہے، اس کو یقین کہتے ہیں، یا دونوں کا احتمال ہے۔ اب اس کی 2 صورتیں ہیں، یا دونوں کا احتمال برابر ہے، اس کو شک کہتے ہیں، یا ایک طرف کو دوسری طرف پر کیا ہے؟ ترجیح ہے۔ اب
جس طرف کو ترجیح ہوگی اس کو ظن کہتے ہیں، جو مرجو ہے جس پر ترجیح ہوئی ہے اس کو منطق اسلام میں وہم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فرض کریں اس نے کہا بارش ہوئی ہے، ہمیں وقوع خبر کا یقین ہے، یعنی بس یہ بندہ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا، بالکل صحیح کہہ رہا ہے، بارش کے نہ ہونے کا 1% بھی چانس نہ ہو، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ یقین۔ اگر 50-50 ہو، درمیانہ سا بندہ اس نے آ کے بات بتائی ہے، اب وہ دو طرف ہیں، برابر ہیں، 50% چانس ہے کہ بارش ہوئی ہے، 50% چانس ہے کہ بارش، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شک۔ اگر میں مثال دیتا ہوں، 51% احتمال ہو بارش ہوئی ہے، تو 49% احتمال ہوگا بارش نہیں ہوئی ہے، تو وہ یعنی 51% احتمال کس چیز کا ہے؟ ہونے کا۔ 49% اب یہ طرفان، یہ شک نہیں رہے گا، جس طرف کو ترجیح ہے 51% والے کو کہیں گے ظن اور 49% والے کو، لیکن یہ ظن اتنا طاقتور بھی نہیں ہے اور یہ وہم اتنا کمزور نہیں ہے، تھوڑا سا فاصلہ ہے۔ اب تھوڑا سا آگے چلے جائیں، 60% احتمال ہو خبر کے واقع ہونے کا، بارش ہوئی ہے، 40% احتمال ہو بارش، اب وہ 60% جو احتمال ہے وہ ظن ہے، 40% وہم ہو جائے گا۔ اب یہ ظن تھوڑا سا قوی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہم کیا ہو گیا؟ اور کمزور ہو گیا ہے۔ اب چلے جائیں 80% تک، 80% احتمال ہے کہ بارش ہوئی ہے، تو 20% احتمال ہوگا بارش، اب وہم کمزور ہو گیا ہے، ظن، حتیٰ 99% احتمال ہے کہ بارش ہوئی ہے، تب بھی ظن ہے لیکن بہت طاقتور ہے، یقین کے قریب ہے، اور وہم تو بالکل کمزور ہو جائے گا، 1% ہے۔ جیسے ہی 100% ہوگا تو وہ یقین بن جائے گا، 100% ہو تو پھر وہ کیا ہوگا؟ 51% سے لے کر 99% تک اگر احتمال ہے، وہ ایک طرف کو ترجیح ہے، جس طرف کو ترجیح ہے وہ کیا ہوگا؟ ظن ہوگا، ٹھیک ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں گمان کہتے ہیں، ظن ہوگا۔ اور دوسری طرف کیا ہوگا؟ یہاں تو ایک نقطہ یہ سمجھ لیں کہ ظن اور وہم کہتے ہیں متعاکسان، یہ ترازو کے دو پلڑے کی طرح ہیں، جب ایک پلڑا جھکے گا تو دوسرا حتماً اٹھے گا۔ جب خبر کی ایک طرف کا ظن ہوگا تو دوسری طرف کا حتماً، اگر وقوع خبر کا ظن ہے تو عدم وقوع خبر کا وہم ہوگا، اگر عدم وقوع خبر کا وہم ہے تو وقوع خبر کا کیا ہوگا؟ ظن ہوگا۔ سمجھ آگی بات؟ یہ 4 قسمیں ہیں کس کی؟ تصدیق کی، آپ یوں کہیں علم کی یا تصدیق کی۔ کتنی قسمیں ہیں؟ بن سکتی ہیں مقام فرض میں۔ کہتے ہیں شک اور وہم وہ تصور ہیں بھئی، وہ تصدیق سے ہی خارج ہے۔ آپ کو بتایا نہیں، جب نسبت میں شک ہو، وہم کا تو رتبہ اس سے اور کم ہے۔ بھی تصدیق کسے کہتے تھے؟ اعتقاد، اذعان، ٹھیک ہے۔ اچھا، حکم لگائیں، تصدیق کریں، لیکن اگر دونوں 50-50 ہیں، وہاں اعتقاد نہیں ہے، اذعان نہیں ہے، اگر وہم ہے، اذعان نہیں ہے، یہ شک اور وہم ہیں تصور کی اقسام۔ لہذا کہتے ہیں تصدیق کی صرف 2 قسمیں ہیں، ایک ہے یقین، ایک ہے ظن۔ 4 قسمیں نہیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ کیوں؟ جواب ایک لین، تصدیق نام ہے ترجیح کا، ترجیح یقین اور ظن میں ہوتی ہے۔ یقین اور ظن میں جو ترجیح ہے ان میں کیا فرق ہے آپس میں؟ جو یقین میں ترجیح ہے دوسری طرف کی مکمل نفی ہے۔ ظن اور یقین کا آپس میں کیا فرق ہے؟ دونوں ایک بات میں مشترک ہیں، دونوں میں ایک طرف کو ترجیح ہے۔ یقین میں دوسری طرف کی مکمل نفی ہے، ظن میں دوسری طرف کا احتمال ہے، بے شک ضعیف ہی کیوں نہیں ہے۔ سمجھا کی بات؟ یعنی آپ یوں ایک لائن یاد کرنا ہے بھی، کیوں تصدیق کی صرف 2 قسمیں ہیں، یقین اور ظن؟ کیونکہ تصدیق نام ہے ترجیح کا، اور یہ ترجیح کس میں ہوتی ہے؟ یا یقین میں ہوتی ہے؟ دونوں میں ترجیح ہے، البتہ دونوں کی ترجیح میں فرق کیا ہے؟ ظن میں خلاف کا احتمال ہے، لیکن یقین میں دوسری طرف کا احتمال بالکل نہیں ہے۔ جبکہ شک اور وہم وہ تصور کا متعلق ہیں، جو ہیں تصور و تصدیق کی اقسام میں سے کیسے ہوں گی؟
تصدیق یہ تھا آپ کو نسبت کا اذعان ہو، اعتقاد ہو، یہ اعتقاد اس کے نتیجے آپ حکم لگائیں. آپ دونوں صورتوں میں حکم توجہ کرنا، دونوں صورتوں میں آپ حکم لگاتے ہیں، چاہے دوسری طرف کی مکمل نفی ہو یا نفی نہ ہو لیکن ایک طرف کو ترجیح ہو، چاہے وقوع خبر کو یا یہاں پر بھی اعتقاد اور اذعان ہوتا ہے اگرچہ اس طاقت کا نہیں ہے. یہ جو ظن والا ہے یہ بھی تصدیق ہے، یہ عام ہماری جو عرف میں گفتگو کرتے ہیں وہ یہی تصدیق ہوتا ہے بمعنی ظن. لیکن علوم میں اور استنباط میں اور استدلال میں جو استعمال ہوتا ہے تصدیق وہ کون سا والا؟ یقین والا ہے. چونکہ آپ کا جو میٹیریل ہے نا وہ اگر آپ 100% نتیجہ لینا چاہتے ہیں تو جن مقدمات سے آپ نے نتیجہ بنانا ہے وہ معلومات جن سے مجہول تک پہنچنا ہے وہ یقینی ہونے چاہیے. آگے ساری ہمارے بات یہی ہوگی. اور یہ مادۃ القضایا کی بات ہے جو کہ پڑھائی نہیں جاتی ہے. قضایا کا میٹیریل صورت بتائی جاتی ہے منطق دوم میں کہ آپ نے استدلال کیسے تشکیل دینا ہے، اس کا میٹیریل کیسا ہونا چاہیے. اس وجہ سے شاید میں نے پہلے اشارہ کیا نہیں کیا، منطق کی دو قسمیں، منطق سوری اور منطق مادی. ایک منطق سوری سے مراد جو منطق یہ بتائے کہ آپ نے معلومات کو منظم کیسے کرنا ہے، آپ نے قضایا کو کیسے ترتیب دینا ہے تاکہ نتیجے تک پہنچیں. یہ ہے منطق سوری. ارسطو کی منطق کہتے ہیں منطق سوری تھی، لیکن اس کے مقابلے میں محققین کہتے ہیں ایک ہے منطق مادی، یعنی وہ قضایا کیسے ہونے چاہیے، آیا یقینی ہونے چاہیے یا ظنی بھی کافی ہیں یا مشہور ہوں کافی ہیں. وہ آگے میٹیریل مادۃ القیاس کی بات آتی ہے. بہرحال تصدیق کی کتنی قسمیں ہوئیں؟ دو. کون کون سی؟ جو وہ ہیں شک اور وہم وہ تصور کی اقسام میں سے، وہ تصور ہیں، وہ تصدیق میں شامل ہی نہیں ہے. ایک یہ بات. اگلی چلے یہاں تک ترجمہ کر لوں پھر آگے پہنچتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عنوان بحث کیا ہے ہمارا؟ اقسام التصدیق. ینقسم التصدیق الی قسمین. تصدیق تقسیم ہوتا ہے دو قسموں کی طرف، یقیناً و ظنن. یہ وہم اور شک جو ہیں وہ تصور کی اقسام ہیں. سمجھا گی بات؟ تو وہاں جو ہم نے تقسیم کی تھی نا علم کی دو قسمیں، تصور اور تصدیق، تو اس کا مطلب ہے اسم اور کلمہ کی ہم نے تین قسمیں کی، اسم فعل اور حرف. تو کوئی اسم فعل میں داخل نہیں ہے، کوئی فعل اسم میں داخل نہیں ہے. اس طرح کوئی حرف اسم اور فعل میں داخل نہیں ہے، کوئی اسم اور فعل حرف میں داخل نہیں ہے. ہر ایک کے اپنے اپنے خانے، اپنے گھر ہیں، اپنے گھر میں رہیں، دوسرے کے گھر میں نہیں جا سکتے ہیں. تو علم کی آپ نے کتنی قسمیں کی ہیں؟ دو، تصور اور تصدیق. وہاں وہ ہم نے کہا تھا تصدیق کیا تھا؟ تصدیق تھا اذعان، اعتقاد، جبکہ شک اور وہم میں اذعان اور اعتقاد، لہذا وہ متعلق ہے تصور ہے. اس وجہ سے تصدیق ان کی طرف تقسیم نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا؟ فرماتے ہیں یہ دو قسمیں کس کی ہیں؟ تصدیق کی. یہ تصور کی نہیں ہے. کیوں؟ لأن التصدیق ہوا ترجیح احد طرفی الخبر. میرے خیال میں یہی بات ختم کر دی انہوں نے. بہت پیارا جملہ، مختصر مفید. بھی تصدیق نام ہے خبر کی ایک طرف کی ترجیح کا. اب چاہے دوسری طرف کی مکمل نفی ہو یا اس کا احتمال ضعیف ہو، تصدیق اس بات کا نام ہے کہ خبر کی ایک طرف کو ترجیح ہو. وَهُمَ الْوُقُوعُ وَلَا وُقُوعُ. اب لازمی نہیں کہ صرف مضمون خبر طرف اس بات کو ترجیح ہو، چاہے وہ عدم وقوع خبر کو ترجیح ہو تو دوسری طرف ختم ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ وَهُمَ الْوُقُوعُ وَلَا وُقُوعُ. وہ دو طرفیں کون ہیں؟ ایک ہے خبر کا واقع ہونا، ایک ہے خبر کا واقع نہ ہونا. سواء کان الطرف الآخر محتملا او لا. ایک طرف کو ترجیح ہے چاہے دوسری طرف کا احتمال ہو یا نہ ہو. فَإِنْ كَانَ هَذَا التَّرْجِيحُ مَعَ نَفْيِ احتمال طرف الآخر بَتًّا. اگر یہ ترجیح ہو دوسری طرف کے احتمال کی نفی کے ساتھ یقینی طور پر، مکمل طور پر، یعنی ایک طرف کو ترجیح ہے اور دوسری طرف کی فَهُوَ الْيَقِين. یہ کیا ہے؟ یقین.
لیکن وہ انکانا ما وجود الاحتمال، ایک طرف کو ترجیح ہے لیکن دوسری طرف کا احتمال ہے ضعیف احتمال ہے، فهو الظن، تو وہ کیا ہوگا، وہ توضیح لذالک، مرحوم مظفر کو اس کی وضاحت کی ضرورت پڑ گئی، مثال دے رہے ہیں، مثال کو سمجھنے عبارت مہم ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں انکا اذا عرضت علی نفسک خبرا من الاخبار، جب آپ پیش کریں، عرضتا سامنے لے آئیں، پیش کریں، علی نفسک اپنے سامنے، اپنے آپ پر، کیا پیش کریں، مفعول آ رہا ہے، خبرا من الاخبار، روایات، کوئی خبروں میں سے کوئی ایک خبر اپنے سامنے پیش کریں، مثلا زید قائم، مثلا من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، مثلا قیامت کا دن، قیامت آئے گی، مثلا علی ولی اللہ ہیں، ہم اذان میں خبریں نہیں دے رہے ہوتے ہیں ہر روز، اشہد ان امیر المومنین، دنیا والے سنو میں گواہی دیتا ہوں علی امیر المومنین، خبر ہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ فَأَنْتَ لَا تَخْلُو عَنْ إِحْدَى حَالَاتٍ أَرْبَعٍ، جب آپ کوئی خبر اپنے سامنے پیش کرتے ہیں تو آپ 4 حالتوں میں سے کسی ایک سے خالی نہیں ہوں گے، یعنی 4 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہوگی۔ نمبر 1، اما انکا لا تجوزو، باب تفعیل، اما انکا لا تجوزو الا طرفا واحدا منہ کا مرجع من الخبر، یا تو آپ اس خبر کی صرف ایک طرف کو ممکن قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ لا تجوزو ممکن قرار نہیں دیتے الا طرفا واحدا منہ، مگر اس خبر کی صرف ایک طرف کو۔ اب وہ جو ایک طرف ہے، اما وقوع الخبر او عدم وقوع، چاہے وہ بھی کسی نے قیام کی نسبت دی کس کی طرف، زید کی طرف، ٹھیک ہے، اب یا تو ہمیں اس نسبت کے واقعے کے مطابق ہونے کو ممکن قرار دیتے ہیں، یا اس نسبت کے واقعے کے مطابق نہ ہونے کو ممکن قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک صورت یہ ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ وَإِمَّا أَن تُجَوِّزَ الطَّرْفَيْنِ، یا آپ دونوں طرفوں کو ممکن قرار دیتے ہیں، وَتَحْتَمِلُهُمَا مَعًا، اب دونوں طرفوں کو اکٹھے دونوں کا احتمال دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا جواز، یہ فقہ میں جواز اور معنی میں ہے، جبکہ منطق میں، عقلی علوم میں جواز کا معنی وہ ہے امکان، یعنی آپ ممکن ترجمہ کیا کریں اس کا، جواز میں معنی امکان ہوتا ہے، کس کے مقابلے میں، وجوب اور امتناع کے مقابلے میں۔ وجوب یعنی مثلا اگر وجوب کا مطلب ہوتا ہے معمول کا اس نسبت کا ثبوت یقینی ہو، ثابت ہونا، اور ممتنع یعنی ممتنع ہو، امکان کا مطلب ہے دونوں احتمال ہیں، یعنی یا تو آپ ممکن، لا تجوز کا معنی کیا کرنا ہے، آپ ممکن قرار نہیں دیتے مگر صرف ایک طرف کو، ایک، یا اما آپ دونوں کیا کر رہے ہیں، آپ تو اما ان تجوز الطرفین، دونوں طرفوں کو ممکن قرار دیتے ہیں، وتحتملهما معا، دونوں کا احتمال دیتے ہیں، ٹھیک۔ والاول هو الیقین، پہلے سے مراد جب صرف خبر کی ایک طرف کو آپ ممکن قرار دیں تو وہ کیا ہوگا، یقین۔ والثانی وهو تجویز الطرفین له 3 صور، وہ جو دوسری صورت ہے اس کی پھر 3 صورتیں ہیں، وہ 3 صورتیں ظن، شک اور وہم ہیں، کیوں؟ لأنه لا يخلو اما ان يتساوى الطرفان في الاحتمال، یا تو دونوں طرف احتمال میں مساوی ہیں، جتنا احتمال خبر کے واقع ہونے کا ہے اتنا خبر کے واقع نہ ہونے کا ہے، او یترجح احدهما على الاخر، یا ایک کو دوسرے پر ترجیح ہے۔ فإن تساوى الطرفان فهو المسمى بالشک، اگر 2 طرفیں مساوی ہوں تو اس کو شک کہتے ہیں۔ وإن ترجح احدهما، ترجح باب تفاعل کا ماضی پڑھیں، وإن ترجح احدهما، اور اگر ان 2 میں سے ایک کو ترجیح ہو، اب فإن كان الراجح مضمون الخبر ووقوعه، مضمون الخبر کو کانا کی خبر بنائیں، اگر ترجیح ہو خبر کے معنی اور خبر کے واقع ہونے کو، فهو الظن، وہ کیا ہے، الذي هو من اقسام تصدیق، جو کس کی اقسام میں سے ہے، تصدیق کی اقسام میں سے ہے، ٹھیک۔ وَإِن كَانَ الرَّاجِحُ طَرَفُ الْآخَرِ، اگر ترجیح ہو کس کو، دوسری طرف کو، فَهُوَ الْوَهْمُ، وہ کیا ہے، الَّذِي هُوَ مِنْ أَقْسَامِ الْجَهْلِ، جو جہل کی اقسام میں سے، وَهُوَ عَكْسُ الظَّنِّ، اور یہ جو وہم ہوتا ہے وہ ظن کا الٹ ہوتا ہے۔ فَتَكُونُ الْحَالَاتُ أَرْبَعًا وَلَا خَامِسَةً، تو حالتیں کتنی بنتی ہیں آپ کے لیے، 4 بنتی ہیں، 5ویں نہیں بنتی ہے۔ اب ہر ایک کی دوبارہ وضاحت کر رہے ہیں،
یہ ہے مرحوم مظفر کی عبارت میں کافی تکرار ہوتا ہے، بات کر چکے ہیں لیکن دوبارہ پھر ہر ایک کی علیحدہ وہ تعریف کرنا چاہ رہے ہیں. سمجھا کی بات؟ نمبر 1 کیا ہے؟ فتکون الحالات اربعا، 4 صورتیں. نمبر 1 ہے یقین، وہو ان تصدقا، وہ تجوزا کے مقابلے میں ہے. ان تصدق بمضمون الخبر، آپ خبر کے مضمون کا معنی خبر کا جو معنی ہے اس کو آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں. سواء کان، وہ کیا کہتے ہیں، ولا تحتمل کذبہ، آپ مضمون خبر کی تصدیق کر رہے ہیں اور کذب کا احتمال نہیں دیتے ہیں. او تصدق بعدم ولا تحتمل صدقہ، یا عدم میں مضمون خبر کی تصدیق کر رہے ہیں اور اس کے صدق کا احتمال نہیں دیتے. اے انکل تصدق بہ علی نحو الجزم، چاہے وقوع خبر کے ہو یا عدم، آپ تصدیق کر رہے ہیں اور وہ بھی بطور جزم ہے، قطعی ہے، یقینی ہے. وہو اعلی قسم، یہ تصدیق، اس کا نام یقین ہے، اور یہ تصدیق کی 2 قسموں میں سے اعلیٰ ہے، اور علوم اور فنون میں اور استدلالات میں اسی سے استفادہ کیا جاتا ہے. سمجھا کی بات؟ ایک ہی ہو گیا. اچھا جی، اس کے بعد ہے الظن. ظن کسے کہتے ہیں؟ نیچے لکھا ہے نا اسی کے والے، یقین معنی آخر فی اصطلاحہم، یقین کا ایک اور معنی بھی ہے، وہو خصوص تصدیق الجازم المطابق للواقع لا ان تقلید. یہ بحث ہو جائے گی، اتنا تعارف کافی فی الحال. الظن وہو ان ترجح مضمون الخبر او عدمہ، آپ خبر کے مضمون یا عدم خبر کو ترجیح دیں ما تجویز طرف الاخر، لیکن دوسری طرف ممکن ہو. اس کے نام ظن ہے. وہو ادنا قسم، یہ تصدیق، یہ تصدیق کی 2 قسم میں سے ادنا ہے. عام ہے تصدیق، یہ ذہن میں رکھے، ہے تصدیق، یہ عام ہمارے محاورات جو ہوتے ہیں عرف عام میں اسی سے تصدیق یہی استعمال ہوتا ہے. الوہم وہو ان تحتمل مضمون الخبر و عدمہ، آپ مضمون خبر یا اس کے عدم کے احتمال دیں ما ترجیح طرف الاخر، جبکہ ترجیح کس کو ہو؟ جس طرف کا احتمال دے رہے ہیں ترجیح دوسری طرف کو ہو، تو یہ کیا ہوگا؟ وہم ہوگا. الشک وہو ان یتساوی احتمال الوقوع و احتمال العدم، یعنی دونوں کا احتمال برابر ہو، وقوع اور عدم کا احتمال. واضح؟ تنبیہ، یعرف مما تقدم امران، یعرف پتہ چل گیا، مما اس سے، تقدمہ جو گزر گیا. کس چیز کا پتہ چلا؟ امران، 2 چیزوں کا. الاول ان الوہم والشک لیسا من اقسام تصدیق، یہ وہم اور شک تصدیق کی اقسام میں سے، بل ہما من اقسام الجہل، بلکہ یہ جہل کی اقسام میں سے ہیں. سمجھا کی بات؟ چونکہ وہ موردی کس کا ہے؟ متعلق اور مورد تصور کا ہے نا، چونکہ تصدیق نام تھا اعتقاد رضان کا. اس اعتقاد رضان کی 2 صورتیں تھیں، یعنی ایک طرف کو ترجیح ہو، دوسری طرف کے مکمل نفی ہو، یا دوسری طرف کا ضعیف احتمال ہو. تو ان میں چونکہ یہ وہم اور شک میں دونوں طرفیں مساوی ہوتی ہیں، شک میں تو دوسری، اس وہم میں تو دوسری طرف کو ترجیح ہوتی ہے. لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ اقسام جہل میں سے ہیں، تصدیق کی اقسام میں سے نہیں ہیں. اچھا جی. والثانی ان الظن والوہم دائما یتعاکسان، یہ پہلے بھی بتایا میں نے، اشارہ کیا ہے. ظن اور وہم ترازو کے 2 پلڑے ہیں، یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے برعکس ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ فَإِنَّكَ إِذَا تَوَحَّمْتَ مضمون الخبر، اگر آپ کو مضمون خبر کا وہم ہوگا تو فَأَنْتَ تَظُنُّ بِعَدَمِهِ، تو عدم مضمون خبر کا آپ کو ظن ہوگا. وَإِن كُنْتَ تَتَوَحَّمُ عَدَمَهُ، اگر عدم مضمون خبر کا وہم ہوگا فَإِنَّكَ تَظُنُّ بِمضمونِهِ، تو مضمون خبر کا آپ کو. فَيَكُونُ الظَّنُّ بِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ، 2 طرفوں میں سے ایک کا ظن توہماً لطرف الاخر، دوسری طرف کا وہم شمار ہوگا. خبر کی 2 طرفوں میں سے اگر ایک طرف کا ظن ہے تو حتماً دوسری طرف کو وہ وہم ہو گیا حتماً. ٹھیک ہے جی، کیونکہ نہیں ہو سکتے نا دونوں ظن ہوں، یہ اجتماع نقیضین ہے یا اجتماع ضدین ہے. اس طرف کا بھی ظن ہو، اس طرف کا بھی ظن نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ظن نام ہے ترجیح کا. جب ایک طرف کو ترجیح ہے اس کا مطلب دوسری طرف مرجو ہے نا،
پھر ترجیح نہیں رہے گی، پھر زن نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. صلی اللہ علیہ محمد.